بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام اہل محبت، اہل دل اور تلاش حق میں سرگردہ نفوس کو پروگرام سفینہ نجات المسائل کے سیزن 2 کے ایپیسوڈ 39 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ صرف ایک پروگرام نہیں بلکہ ان دلوں کی پکار ہے جو دکھوں میں گرے ہوئے ہیں، ان روحوں کی التجا ہے جو بے سکونی کی دھن میں اپنا راستہ ڈھونڈ رہی ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ میرے جیسے گنہگار کم علم انسان کے لیے باعث سعادت و شرف ہے کہ میں اس عظیم پروگرام سفینہ نجات المسائل کی میزبانی کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور اس سے بھی بڑھ کے میری یہ خوش نصیبی ہے کہ آج پہلی ہی حاضری میں ایسی ہستی کے روبرو ہوں کہ جن کے عمل میں، جن کے اخلاق میں ان کا پاکیزہ، طیب اور طاہر علم بولتا ہے۔ جی ہاں، رموز تصوف کے رازدان، راہ عملیات کے امین، معالج روح و جسم اور صاحب نسبت و حال، ہم سب کے بہت محترم شہزادہ و خلیفہ میاں حضور ڈاکٹر عبدالواجد طارقی شاذلی، کہ جن کا اس رستے میں، جن کا سلوک کے سفر میں، جن کا تصوف کی راہ میں 27 سال کا تجربہ ہے۔ اسی تجربے کی روشنی اور فیض میں آج ہم اپنے دلوں کو فیضیاب کریں گے۔ آئیے ہم سوال کرتے ہیں، سیکھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ایسی بیماریوں کی جو جسم سے زیادہ روح پر حملہ آور ہوتی ہیں، جنہیں ڈاکٹر بھی پہچان نہیں سکتے مگر ایک صاحب نظر ولی پہچان جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس محفل کی حقیقی زینت آپ ہی کی موجودگی ہے۔ ہم نہایت ادب اور احترام کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب سے اب ہم پہلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب، پہلا سوال ہمارا، میں آپ کے سامنے عوام کا نمائندہ بن کے بیٹھا ہوں کہ جو سوالات آپ کے ویڈیوز کے کمنٹس میں آتے ہیں، واٹس ایپ چینلز پر آتے ہیں، واٹس ایپ پر آتے ہیں، ان تمام سوالات کو یکجا کر کے آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کہ کچھ سوالات کو ہم کور کر لیں گے۔ اچھا، پہلا سوال ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ ہے کہ صحبت کی بندش کیا ہے، اس کی علامات اور وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام چاہنے والوں کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اور الحمدللہ سفینہ نجات المسائل میں ہمارے ساتھ موجود جو آج یہ میزبان ہیں اور میں آپ لوگوں کا مہمان ہوں، یہ نمائندگی کر رہے ہیں آپ کے اور آپ کے دلوں میں اٹھنے والے سوالات کی۔ ٹاپک انہوں نے پسند کیا ہے آپ کے لیے کہ وہ مسائل کہ جو روز مرہ زندگی میں دن بدن بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں، اس میں بالخصوص ایک ٹاپک ہے صحبت کی بندش کا۔ جی، سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صحبت کی بندش کہتے کسے ہیں، اور اس کی علامات کیا ہیں، اور اس کی وجوہات کیا ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ یہاں پہ صحبت کی بندش سے مراد میاں بیوی کے ملاپ کا معاملہ ہے، کہ شادی کے بعد جو تعلق قائم ہوتا ہے اس میں جو رکاوٹیں آتی ہیں، آج کا ٹاپک ہمارا ہے مین یہی ہے۔ سب سے پہلے بات کی جائے اگر صحبت کی بندش کی، تو یہ دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک بندش کی جاتی ہے، اور دوسری کہ ہمارے اپنی غلطی اور کوتاہیوں کی وجہ سے بندش لگتی ہے۔ اس چیز کو آپ نے پہلے سمجھنا ہے کہ ایک تو یہ ہے نا کہ کسی نے حسد میں آ کے، دشمنی میں آ کے، بغض میں آ کے آپ کے اوپر جادو کر کے آپ دونوں میں جدائی اور نفاق ڈالنے کے لیے کچھ ٹونا کیا، کوئی جادو کیا کہ جس سے آپ دونوں میں نفاق پیدا ہوا، کہ آپ دونوں کو آپس میں کچھ ایسا کام کیا کہ جس سے میاں بیوی اور بیوی میاں کے قریب نہیں جا سکتی۔ یہ تو ہوتا ہے کہ اس میں تھرڈ پارٹی کا انوالومنٹ ہونا، کہ جو عموماً
ہوتا ہے لیکن بہت کم ہوتا ہے اس کا ریشو. یوں کہہ لیں کہ اگر 100% اگر ہم کیلکولیشن کرتے ہیں تو اس میں سے صرف اور صرف 20% یا 25% میکسیمم اگر جاتے ہیں تو 25% تک یہاں پہ اس عمل کا عمل دخل ہوتا ہے کہ کسی نے آپ پہ کچھ کیا، ورنہ عموماً نہیں ہوتا. اور دوسرا ریزن یہ ہوتا ہے کہ ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہمارے میاں اور بیوی کے درمیان کچھ رکاوٹ حائل ہو. اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، کچھ علامات ہوتی ہیں جو شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں. دیکھو ہمارا دین بہت آسان ہے، بہت سہل ہے. جو لوگ اپنی زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں وہ ہمیشہ شیطان سے محفوظ رہتے ہیں، شیاطین کی ذریت سے محفوظ رہتے ہیں. اور جو لوگ آپ کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں اور آزاد خیال ہو جاتے ہیں اور ایسے مغربی طرز پہ اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی سب سے بہترین راستہ ہے، تو پھر وہ مختلف بیماریوں میں، مختلف مصائب میں گرفتار ہو جاتے ہیں. اب ایک بندش جو ہم پر لگی وہ کسی نے مسلط کی، وہ ایک الگ چیپٹر ہے، اور دوسری بندش جو ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے لگی وہ الگ چیپٹر ہے. میں دونوں کو ڈیفائن کروں گا تاکہ آپ کے سمجھنے میں آسانی ہو جائے. وہ کہ جو ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم شریعت کی حدوں کو کراس کرتے ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں کسی بھی فعل میں، چاہے وہ میاں بیوی کی صحبت کا فعل ہو یا دنیاوی کا فعل ہو یا کاروبار کا فعل ہو یا زندگی بسر کرنے کا فعل ہو، اگر ہم شریعت سے حد سے تجاوز کرتے ہیں تو ہمیں نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سزا اور جزا کے حقدار ہوتے ہیں. تو یہاں پہ اگر ہم صحبت کی بات کرتے ہیں تو حد سے تجاوز کرنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اب جیسے مثال کے طور پہ آج میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ آپ جب میاں بیوی آپس میں ملاپ کرتے ہیں تو اس میں اندھیرا تقریباً 80% ہونا چاہیے، 20% روشنی ہونی چاہیے یا اس سے بھی کم ہو. اور یہاں تک کہ شریعت کے اندر کہ عورت مرد و مرد عورت کا سطر نہ دکھیں تو بہتر ہے. اور جو لوگ روشنی میں یا جو لوگ اذانوں کے اوقات یا جو لوگ جو نماز کے اوقات ہوتے ہیں اس میں، یا بالخصوص اس وقت جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت جب جو لوگ میاں بیوی صحبت کرتے ہیں تو اس صحبت کے اندر شیطان داخل ہو جاتا ہے. اور جب شیطان داخل ہو جاتا ہے تو وہ اس میں اس کا شراکت دار بن جاتا ہے. اب وہ جب شراکت دار بن جاتا ہے تو پہلی دفعہ میں تو صحبت ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر اس کو اپنی ہی بیوی سے اور پھر بیوی کو اپنے شوہر سے کراہیت محسوس ہونے لگتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں بیچ میں شیطان ملوث ہے. یہ تو ہے وہ کہ جو انسان کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہے. اچھا، بعض مقامات پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ کوئی گھر آصف زدہ ہو یا اس گھر کے اندر کسی قسم کے کوئی معاملات ہوں یا کوئی ایسی ہو کہ جہاں پہ کسی غیر مخلوق کا ہو اور وہاں پہ شادی ہو اور شادی ہونے کے بعد پھر پہلی رات گزرے. تو جب شادی کی پہلی رات ہوتی ہے اور وہ شخص اگر شریعت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا یا جس طریقے سے ہمارے بزرگوں نے طریقہ کار سمجھائیں کہ باوضو ہونا اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے داخل ہونا اور وضو کی حالت میں صحبت کرنا، تو اس سے شیطان سے پناہ مانگی گئی ہے اور شیطان سے دور رکھنے کے لیے احتیاطی تدابیریں بتائی گئی ہیں. اگر ہم اس طریقے سے کرتے ہیں تو اس سے محفوظ رہتے ہیں شیطان کے شر سے. اور جو لوگ اس طریقے کا اہتمام نہیں کرتے تو اس میں پھر وہی شیطان کی ذریت یا وہی آصف زدہ جس گھر کے اندر ہوں تو وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بندش لگ جاتی ہے، رکاوٹ ہو جاتی ہے. اب اس کی مین علامتوں میں سے ایک سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ دونوں میں چڑچڑاپن سا ہونا، اور بالخصوص اگر مرد عورت کے قریب جاتا ہے تو اس کے اندر وہ ری ایکشن نہیں ہوتا جب اس کے قریب ہوتا ہے، اور جب اس سے دور ہوتا ہے تو اس کو ری ایکشن ہوتا ہے. ایک بڑی علامت یہ بھی ہے. اور دوسری علامت کہ جب بیوی اپنے شوہر کے قریب جاتی ہے اور اگر اس کے اندر کوئی ایسی بندش یا ایسی رکاوٹ ہے تو اس کو اپنے شوہر میں سے اسمیل آنے لگتی ہے کہ جس سے اس کو کراہیت سے محسوس ہوتی ہے. یہ وہ علامتیں ہیں جو ظاہری علامتیں ہیں کہ جو اس طریقے سے ہوتی ہیں. اب جیسے علامتوں میں سے یہ بھی علامتیں ہیں کہ کمرے کے اندر جاتے ہوئے خوف سا محسوس ہوتا ہے، ڈر سا محسوس ہوتا ہے، یہ بھی اس کی علامت ہے.
اور وجوہات وہی ہیں جو اس سے پہلے میں نے بیان کی ہیں. یہ تو وہ ہے جو ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اب جیسے آج میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جو میاں بیوی صحبت کرتے ہوئے باتیں کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, تو 99% یہ بات اس میں ایک وہ ہوتی ہے کہ اگر اس کی حمل ٹھہر جائے اس گفتگو کے دوران تو اس کی اولاد گونگی پیدا ہوتی ہے. صحیح. آج میڈیکل سائنس نے پروف کیا ہے اس کو کہ اگر تیز روشنی میں آپ صحبت کرتے ہو تو اولاد کا نابینا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. آج اتنے زیادہ یہ آٹزم ایک مرض چل رہا ہے جو بچوں میں بالخصوص بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, اور خاص کر یہ مغربی ممالکوں میں بہت زیادہ ہے. اس کے اگر میں بتاؤں نا آپ کو, اگر میرے پاس پیشنٹوں کی تعداد ہے تو کئی تعداد میں پیشنٹ ایسے ہیں جو آٹزم کے پیشنٹ جن کا علاج میرے پاس چل رہے ہیں بچوں کے. اچھا, ان بچوں میں کیا وجہ ہے جن سے آٹزم کا مرض پیدا ہوا؟ وہ یہی وجہ تھی کہ بد احتیاط نہیں کی. صحیح. ان دونوں نے احتیاط نہیں کی. اگر وہ احتیاط کر لیتے تو بچوں میں اس قسم کی کوئی پیدا نہیں ہوتے. صحیح. اب وہ کہ جو جادو کے طور پہ بندش لگائی جاتی ہے وہ ایک الگ میٹر ہوتا ہے. پھر وہ جادو کے ذریعے صحبت میں بندش لگائی جاتی ہے, اس میں بھی علامتیں بھی یہی ظاہر ہوتی ہیں, اور اس کی جو وجوہات ہوتی ہے وہ سب سے بنا ہوتی ہے دشمنی اور حسد کی بغض. صحیح. اچھا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو جن پہ میاں بیوی پہ یہ صحبت کی بندش لگائی جاتی ہے نا, تو یہ کالے کرنے والے عموماً زیادہ تر جو نا جو عورت کے جو حیض والے جو کپڑے ہوتے ہیں نا, بالکل, وہ اس کو لے جا کے پھر اس پہ غلط کام کیا جاتا ہے, جس سے ان دونوں میں بندش لگتی ہے. یہ عموماً کم ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے, ہم اسے انکار نہیں کر سکتے, لیکن یہ ہوتا ہے ایسا. تو دونوں علامتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں, دونوں وجوہات میں نے بتا دی ہیں, اور میں اس کا علاج بھی بتا دیتا ہوں. بالکل. اچھا, ایک سوال کہ ان دونوں کی جو نشانیاں ہیں اس میں ہم پہچانیں گے کیسے کہ یہ کسی کا کروایا ہوا ہے یا آپ ہی کی بد احتیاطی ہے؟ کیونکہ بعض لوگوں کو اندازہ نہیں ہو پاتا کہ وہ بد احتیاطی کر رہے ہیں یا کر رہے ہیں نہیں. دیکھو 80% تو یہ ہے کہ انسانوں کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہوتا ہے. صحیح. اچھا, اس کوتاہی کی وجہ سے اس کی سب سے بڑی اس کو اس طریقے سے وہ تشخیص کر سکتا ہے اس کو کہ اب اس کو عموماً خواب میں نظر آتے ہیں کہ جیسے وہ پانی میں ڈوب رہا ہے. صحیح. 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 کہ جیسے وہ بلندی سے گر رہا ہے. صحیح. ایسے خواب میں اس کو علامتیں ہوتی ہیں. اور سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب دونوں میاں اور بیوی دونوں جب بستر پہ ہوتے ہیں نا, تو ایک خوف سی علامت ہوتی ہے. صحیح. جبکہ اگر دیکھا جائے جب نکاح ہے تو پھر کسی قسم کا خوف نہیں ہونا چاہیے, ڈر نہیں ہونا چاہیے کسی چیز کا. بالکل. تو ان میں وہ ڈر واقع ہوتا ہے, وہ خوف ہوتا ہے, اور دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ تیسری کی موجودگی ہے. صحیح. انسان کو خوف کا پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی تیسری چیز موجود ہوتی ہے یا تیسری چیز کا احساس ہوتا ہے, تب انسان کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے. تو یہ علامت اگر محسوس ہو رہی ہوں اور کمرے کے اندر بدبو سا آنا محسوس ہو رہا ہو, یا ایسی بو آ رہی ہے جیسے ٹوائلٹ میں سے بو آتی ہے اور تھوڑی دیر بعد میں صحیح ہو جاتی ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ یہ آپ کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں. آپ سمجھ جائیں. صحیح. علاج کی طرف جائیں. علاج کی طرف جانا چاہیے اس کو. تو اس کا علاج آپ ارشاد فرمائیں گے دونوں صورتوں کا؟ اس کے دونوں صورتوں کا علاج پھر ظاہر سی بات ہے, اگر یہ مرض کی شدت اختیار کر گئی ہے تو اس کا علاج کرانا ضروری ہے. اور اگر یہ ابتدائی سٹیج میں ہے تو اس کے لیے سورہ فلق اور ناس 40 مرتبہ پڑھ کے پانی دم کر کے دونوں پئیں, اور اس کمرے میں اس بیڈ پہ چھڑکیں تاکہ اس کے شر سے محفوظ ہے. اور جب بھی صحبت کا ارادہ کریں تو پہلے باوضو ہو لیں. صحیح. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک بات اور وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض لوگ حالت حیض میں بھی بالکل صحبت اختیار کرتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی سب سے زیادہ نقصان مرد اٹھاتا ہے. بالکل. کہ جس سے اس کو کمزوری محسوس ہو جاتی ہے, اور کمزوری بھی دن بدن بڑھتی رہتی ہے, اور کئی طرح کی بیماریاں جنم لیتی ہے. میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے اور ہماری شریعت میں بھی یہ ہے. صحیح. ہماری شریعت میں باقاعدہ طور پہ اس حالت میں دور رہنے کا حکم ہے. بالکل. کہ انسان اپنی عورت سے دور رہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اسی حالت میں اگر بہت زیادہ مرد کے جذبات مطلب وہ کنٹرول نہیں کر پاتا, تو کوئی ایسا کوئی خاص وظیفہ ہے کیا, کوئی اسماء الہی کا کوئی ایسا ورد ہے کہ جس سے وہ مطلب اپنے یا حفیظ ہو یا سلام ہو. صحیح. یا حفیظ ہو یا سلام ہو. پھر کیونکہ دیکھو شیطان اسی وقت زیادہ غلبہ کرتا ہے. بالکل. اسی وقت نفسانی
جو خواہشات ہیں وہ زیادہ ابھرتی ہیں بالکل ایسے کہ جس کنڈیشن کے اندر پابندیاں ہوتی ہیں. پابندیاں ہوتی ہیں. تو ایسی کنڈیشن کے اندر وہ یا حفیظ یا سلاموں کا ورد رکھے مرد, صحیح, اور پھر اس کے شر سے محفوظ رہے گا, کیونکہ شیطان آپ کو دعوت دیتا ہے, بالکل ایسے ہی ہے, وسوسے پیدا کرتا ہے, وہ آپ کے قریب بلاتا ہے, بالکل, تاکہ جب مرد قریب جاتا ہے نا تو مرد ایک لمحے کے لیے قریب جاتا ہے, اس کے بعد پھر وہی شیطان اپنی جگہ بنا کے مرد کو دور کر دیتا ہے, اور پھر وہ شیطان اپنے اس میں داخل ہو جاتا ہے. داخل ہو جاتا کہ جیسے عمل استحادہ ایک جی وہ ہے, کیفیت ہے بالکل کہ جس میں عورت کو خون جاری ہو جاتا ہے, جاری ہو جاتا ہے, صحیح, اور حدیثوں میں کیا ملتا ہے, یہ شیطان کے ایڑ لگانے کی وجہ سے ہوتا ہے. شیطان بھی حدیث میں بھی ہے نا بالکل ایسے ہی ہے, کہ شیطان ایڑ لگاتا ہے, کہ جس کی وجہ سے وہ استحادہ کا مرض ہو جاتا ہے. تو وہ اسی کیفیت میں سب سے زیادہ یہ علامتیں پائی جاتی ہیں. علامتیں پائی جاتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تو ایک بیماری کا آپ نے کمپلیٹلی علاج وغیرہ سب کچھ بتا دیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اکثر لوگ کے میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ بالکل نارمل آ رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی طبیعت خراب ہے, بے چینی ہے, اور نیکسٹ لیول کی ان کو بیماری فیل ہو رہی ہوتی ہے, جیسے کوئی اندیکھی چیز ہو. ایسا ممکن ہے یا ان کا وہم ہوتا ہے؟ بالکل ایسا ہے, اور باقاعدہ قرآن میں بھی ہے, فی قلوبہم مرض, یعنی کہ کچھ بیماریاں دل کی ہوتی ہیں, دل کی ہوتی ہیں, بے شک, کچھ بیماریاں دل کی ہیں, کچھ بیماریاں روح کی ہیں, کچھ بیماریاں جسم کی ہیں. جسم کی ہے, جسم کی بیماریاں تو کچھ علامتوں کی صورت میں ہم پہ ظاہر ہو جاتی ہیں, صحیح, ٹھیک ہے نا. اب جیسے مثال کے طور پہ اگر ہمارے پھیپھڑے میں انفیکشن ہے تو ہمیں کھانسی بڑھ جائے گی, بالکل ایسے ہی, تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ یہ علامت ہے ہمارے پھیپھڑوں کے اندر, یا ہمارے سانس کی نالیوں میں کوئی انفیکشن ہو رہا ہے, یا ہمارے تھارڈ میں انفیکشن ہو رہا ہے, یا ہمیں نزلہ ہو رہا ہے, تو پتہ لگ جاتا ہے جسمانی بیماریوں کا. لیکن روحانی بیماریاں اس کا ہمیں پتہ نہیں چلتا. دل کی بھی بیماریاں ہیں. دل کی بیماری کیا ہے؟ دل کی بیماری یہ ہوتا ہے کہ حسد ضرورت سے زیادہ کرنا, بغض رکھنا, کینہ رکھنا, یہ دل کی بیماریاں ہیں. اور روحانی بیماریاں وہی کہ جادو کے ذریعے مسلط ہو جانا, شیطان اور راسب کا داخل ہو جانا. اچھا, بعض لوگ ایسی بیماریوں کے اندر ٹیسٹ کراتے ہیں تو ٹیسٹ ان کے نارمل آتے ہیں, نارمل آتے ہیں, صحیح, لیکن پھر ان کی اولاد نہیں ہو رہی ہوتی ہے. پھر ان کی اب مرد ٹیسٹ کراتا ہے, اس کے سارے اسپرمز بھی کلیئر ہوتے ہیں, اس کی کوانٹٹی بھی پوری ہوتی ہے, اس کی تھکنس بھی ہوتی ہے, اس کا سب کچھ ہوتا ہے, بالکل پرفیکٹ ہوتا ہے جیسے ایک نارمل انسان میں ہوتا ہے. صحیح. اب جب عورت اپنا ٹیسٹ کراتی ہے تو عورت میں بھی اپنے کوئی پرابلم نہیں ہوتی, اس میں بھی کسی کا پھر حمل نہیں ٹھہر رہا ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر جب دونوں چیزیں بالکل نارمل ہیں تو وہ پھر سب سے پہلے اپنا تجزیہ کریں, اپنی علامتوں پہ غور کریں کہ ان کی علامتوں میں کیا ایسی علامتیں. اب جیسے مثال کے طور پہ خواب کے اندر اپنے آپ کو بھاگتے ہوئے دیکھنا کہ جسے کوئی پیچھا کر رہا ہے, اگر یہ ایک دفعہ آ جائے تو وہ عام سی بات ہے. لیکن اگر یہی خواب ریپیٹ ہونے لگے, ایک دن چھوڑ کے ایک دن آنے لگے, یا 2 دن چھوڑ کے آنے لگے, یا ہر ہفتے میں آنے لگے, یا مہینوں میں آنے لگے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آپ کے پیچھے ہے جو اب اس میں گڑبڑ پیدا ہو رہی ہے آپ کی. صحیح, صحیح. تو پھر انسان اپنا تجزیہ کرے اور اپنی ان چیزوں کو, علامتوں کو نوٹ کرے کہ آخر کیا وجہ ہے. اور پھر اس کے لیے سب سے بہترین قرآن کی ایک سورت ہے سورہ محمد, سورہ محمد, اولاد کے لیے. صحیح. اگر کسی کے اولاد کا مسئلہ ہے, اولاد نہیں ہے, یا اولاد ہوتی ہے وفات پا جاتی ہے, بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ علاج کرایا, اولاد حمل ٹھہر گیا, اولاد ہو گئی, کچھ عرصے زندہ رہے, پھر وہ وفات پا گئی. صحیح. تو ایسے لوگوں کے لیے سورہ محمد اکثیر ہے, بے اولادی کے لیے. سورہ محمد ایک مرتبہ عورت پڑھ لے, چاہے مرد پڑھ لے, دونوں میں سے کوئی بھی ایک پڑھ لے, پانی دم کر کے دونوں پئیں. صحیح. پانی دم لازمی کریں اور دونوں اس کا استعمال کریں, تو یہ دونوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہے. اچھا, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کی طبیعت کسی مخصوص جگہ, کمرے یا شخص کے پاس جا کر خراب ہو جاتی ہے. ایسی کیفیت حسد, نظر بد یا کسی سفلی عمل کا نتیجہ ہو سکتی ہیں؟ بالکل ہو سکتی ہے. اب مثال کے طور پہ کہ جیسے میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے جاتا ہوں تو مجھے وہاں گھبراہٹ سے محسوس ہونے لگتی ہے. صحیح. مجھے خوف سا آنے لگتا ہے, مجھے نیند نہیں آتی, مجھے بے چینی سی کیفیت ہوتی ہے, عجیب عجیب سے خواب آتے ہیں, ڈراؤنے سے خواب آتے ہیں. تو مجھے پھر غور و فکر کرنا چاہیے کہ میں جب اپنے کمرے میں آتا ہوں اور مجھے اس قسم کی علامتیں ہوتی ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے. اب اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یا تو یہ ہے کہ آپ کے کمرے کے اندر کوئی ایک ایسی چیز کسی نے پڑھ کے رکھ دی ہے, یا کسی نے کچھ آپ کو تعویذ دبا دیا ہے, یا کسی نے کچھ ایسا کر دیا ہے کہ آپ اپنے کمرے کے اندر سکون حاصل نہ کریں. صحیح.
اور دوسری نارملی علامت یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے کمرے میں اپنے بیڈ کا رخ دیکھیں کہ بیڈ کا رخ کیا ہے. رخ کیا ہے. صحیح. اچھا بیڈ کا رخ اگر آپ کا ایسا ہے کہ جیسے مثال طور پہ آپ پیر پھیلاتے ہیں اور پیر قبلے کی جانب ہوتے ہیں تو بے سکونی تو رہے بے گی. سکونی ہوگی. بالکل بے شک. انسان آزمائش میں بھی ہوگا, بالکل پریشانی ہوگا, جبکہ کوئی کباہت نہیں ہے. کباہت نہیں ہے, ادب کے اگر خلاف ہے. ہاں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے بیڈ کا رخ بدل لیں. رخ بدل لیں. مطلب ہم اتنی شدت پسندی پہ نہیں جا رہے, لیکن ایک احتیاط کے طور پہ میں بتانا چاہ رہا ہوں لوگوں کو کہ وہ اگر ان کے پیر قبلے کی طرف ہیں تو پیر کو سمیٹ لیں. صحیح. یعنی کہ بزرگ کا اہتمام کرتے تھے, قبلہ تو بہت بڑی بات ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. ہمارے سلسلے میں ہمارے دادا پیر نہیں پھیلاتے تھے مشرق کی طرف. ان سے پوچھا حضرت آپ اس سے پیر کو نہیں پھیلاتے؟ کہتے تھے میرے مرشد آرام فرما رہے ہیں. صحیح 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 صحیح. جبکہ کوئی حرج نہیں ہے, لیکن احتراماً محبتاً یہ کہتی ہے محبت ہم سے کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. صحیح بے شک. تو بعض اوقات کمرے کے اندر بے سکونی اور ان چیزوں کا ہونا یہ بھی ہو سکتا ہے. اور دوسری یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو سرہانہ ہے, سرہانے کے پیچھے کوئی کھڑکی ہو اور کھڑکی کے پیچھے کوئی گندی گلی ہو. گندی گلی ہو. صحیح. ایسا ہوتا ہے نا عموماً گھروں کے اندر کہ جیسے مثال کے طور پہ میرے سرہانے میں سر رکھ کے لیٹا ہوں, پیچھے کھڑکی ہے, کھڑکی کھلی رہتی ہے, کھڑکی بند کر دیتے ہیں, کھلی رہتی ہے, یا ہوا کے لیے کھول دیتے ہیں, گندی گلی ہے یا کوئی درخت لگے ہوئے ہیں, تو پھر جو جنات ہوتے ہیں پھر وہ اس کے رستے سے کمروں کے اندر داخل ہوتے ہیں. صحیح. کیوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب سورج غروب ہوا کرے تو تم اپنے گھر کے دروازے کھڑکیوں کو بند کر لیا کرو. بند کر لیا کرو. اسی وجہ سے فرمایا ہے کہ کیونکہ رات کے وقت شیطان آزاد کر دیے جاتے ہیں. آزاد کر دیے جاتے ہیں. اب جب رات میں شیاطین آزاد ہوں گے تو وہ کہاں جائیں گے؟ گھروں میں. انسان گھروں میں داخل ہوں گے, اور ایسے گھروں میں داخل ہوں گے جہاں پہ لوگ احتیاط نہیں کرتے. صحیح. تو کمرے کے اندر یا کسی مخصوص جگہ پہ جانا, طبیعت کا زیادہ خراب ہونا یا کسی کی موجودگی کا احساس ہونا, یہ مختلف ریزنز ہیں جو میں نے بھی آپ کو بتائیں. ٹھیک ہے. اچھا کسی شخص کے پاس اگر جا کے خراب ہوتی ہو, کوئی کسی حساب سے نیگیٹو اثرات, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ شخص نیگیٹو ہے, اس سے بات کر کے آپ کو عجیب سا فیل ہوتا ہو یا موڈ خراب ہو جاتا ہو؟ بالکل ایسا ہو سکتا ہے. بالکل اسی وجہ سے جگہ خراب ہوتی ہے. کیونکہ دیکھو آج میڈیکل سائنس اس چیز کو پروو کرتی ہے کہ ہر انسان میں سے ایک برقی لہر نکلتی ہے. بالکل. جس کو ہم ویوز کہتے ہیں. ویوز کہتے ہیں. صحیح. جو پازیٹیو اور نگیٹیو ہوتی ہے. اچھا اس کی مثال میں آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ جیسے مثال کے طور پہ اب کوئی شخص مجھے بلا وجہ اچھا لگتا ہے جبکہ میں اس کو جانتا نہیں ہوں. صحیح. میں اس کو نہیں پہچانتا, میں اس کو نہیں جانتا, لیکن میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کو دیکھوں, میں اس سے بات کروں. بلا وجہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے, جبکہ نہ میں اس سے میری وقفیت ہے, نہ وہ مجھے جانتا ہے, نہ میں اس کو جانتا ہوں. اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی اپنا شخص یا غیر شخص ہمیں بلا وجہ برا لگ رہا ہوتا ہے, غصہ آتا ہے اس کو دیکھ کر. بالکل ایسے ہی. جبکہ اس سے نہ ہمیں لینا ہے نہ ہمیں دینا ہے کوئی اس کو. صحیح. ہماری اس سے کوئی ریلیشن بھی نہیں ہے, ہمارا اس سے کوئی کانٹیکٹ بھی نہیں ہے, ہمارا کوئی سے تعلق بھی نہیں ہے, کوئی دوستی یاری بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن وہ ہمیں برا لگتا ہے, غصہ آتا ہے جب بھی کوئی سامنے آتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر سے اٹھنے والی جو پازیٹیوٹی ہوتی ہے, اس کے اندر سے اٹھنے والی جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے, وہ آپ کی پازیٹیوٹی کو متاثر کرتی ہے کہ جس سے ہمیں غصہ آتا ہے. صحیح. کیونکہ ہمارا جو اورا ہے وہ ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے. بالکل. تمام منفی توانائیوں سے. بالکل پروٹیکٹ کرتا ہے اس کو. اور بعض اوقات کوئی چیز ہمیں بالکل بہت اچھی لگ رہا ہوتا ہے, ہم دل کرتا ہے بات کریں. کیوں؟ کیونکہ اس سے ہماری فریکوینسی میچ ہو رہی ہوتی ہے. صحیح. بالکل اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا بعض خاندان کے اندر کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا نام سنتے ہی نا بولتے ہیں یار بس سب چھوڑو. بالکل ایسے ہی. شاید ماضی میں کچھ گہرا اثر ہو, چاہے آپ کے ماں باپ کے ساتھ انہوں نے کوئی زیادتی کی ہو, چاہے آپ کی بہن کے ساتھ, بھائیوں کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو. ایک تو اس کا نقش پا ہوتا ہے, وہ کیفیت ہوتی ہے, اور ایک جب کچھ بھی نہیں کیا ہوتا بلا وجہ وہ ہو رہا ہوتا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر ہمارے لیے کوئی نیگیٹیوٹی ہے.
روحانی الرٹ ہم اسے کہہ سکتے ہیں. روحانی الرٹ ہم جسے کہہ سکتے ہیں. صحیح. اچھا بعض جگہوں پہ انسان غلط بھی ہو سکتا ہے. غلط بھی ہو سکتے بالکل. یہ ایسا نہیں کہ 100% سچ ہے. یہ بعض اوقات وہ بندہ ہمارے سے مخلص ہوتا ہے لیکن ہمارے اندر اس کے لیے اتنی برائی بھر دی جاتی ہے ہمارے بڑوں کی طرف سے کہ وہ ہمیں برا لگنے لگتا ہے. بالکل. جبکہ وہ ہوتا نہیں ہے برا. ہوتا نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر کی جو نیگیٹیوٹی ہے نا وہ اس شخص کے لیے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. بہت بڑھ گئی. وہ ہمیں برا لگنے لگتا ہے. آپ دونوں پہلوؤں سے دیکھو, ایک نظر سے نہیں دیکھو. اب تم یہ دیکھو, اگر چھوٹے تمہاری عزت نہیں کرتے, تمہاری رسپیکٹ نہیں کرتے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے خاندان کے, تمہارے گھر کے بڑے تمہاری غیر موجودگی میں اس سے تمہاری برائیاں کرتے ہیں. صحیح 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 صحیح. تو وہ ظاہری حالت میں تمہاری عزت نہیں کریں گے. نہیں کرتا. اگر کوئی شخص ہونا یار میں اس کے لیے اتنا کچھ کرتا ہوں, یہ میری عزت نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ اس کا سب سے بڑا ریزن میں نے بھی کیا بتایا کہ تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے ہی گھر کے بڑے برائیاں کرتے. تمہاری برائیاں کرتے ہیں تمہاری پیٹھ پیچھے. صحیح 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 صحیح. اچھا, اور ان تمام کھیل کے اندر شیطان اپنا کردار بخوبی ادا کر رہا ہوتا ہے. تو بھائی شیطان تو ہے ہی ابن آدم کا دشمن. شیطان اللہ کا دشمن تو نہیں ہے. بالکل. شیطان کس کا دشمن ہے؟ انسان کا. اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں کہہ رہے ہیں نا, اور ہم نے تم سے نہ کہا تھا کہ شیطان کو نہ پوچھنا, وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. تو شیطان تو ظاہر سی بات ہے اس کو تو ایک موقع ملنا چاہیے. اچھا, اس چیز کے لیے کہ اپنے آپ کو دوسروں کے شر سے اور اپنے شر سے دوسروں کو بچانے کے لیے کوئی ایسا وظیفہ یا کوئی ایسا ورد میں رکھنے کے لیے کوئی ایسی چیز تعلیم؟ سورہ قریش. سورہ قریش. اور ہمارے ساتھ سورہ قریش میں جو لوگ شامل ہیں وہ سب سے پہلے ہی, جو چاہے ان کے ظاہری دشمن ہو چاہے ان کے باطنی دشمن ہو, وہ ان دونوں کے شر سے محفوظ رہیں گے. صحیح صحیح صحیح. اچھا, اگلے سوال کی طرف میں بڑھتا ہوں کہ کبھی کبھی لوگ خود تو شک میں نہیں ہوتے کہ ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے روحانی ہے جسمانی وغیرہ, لیکن کوئی عزیز یا بزرگ کے رشتہ دار وغیرہ آ کے کہہ رہے ہیں تم پر کچھ ہے, نظر ہے, کالا عمل ہے, تو کیا عوام کے ایسے اشاروں کو سنجیدگی سے لینا چاہیے, غور کرنا چاہیے؟ اگر کبھی ایسی کوئی معاملہ, تو ظاہر سی بات ہے انسان کبھی کسی بخار کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ اس کے چہرے سے نمایاں ہونے لگتا ہے. صحیح. کہ جب انسان کے جسم میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ نمایاں اس کے چہرے سے ہوتا ہے کہ یہ کسی کرب میں ہے یا کسی غم میں ہے یا کسی دکھ میں ہے یا کسی خوشی میں ہے. اب دیکھو نا, انسان خوش ہوتا ہے تو اس کا چہرہ کھل جاتا ہے, بالکل. مطلب چہرے سے ظاہر ہو رہی ہے اس کی خوشی. بالکل. اسی طریقے سے انسان کسی غم میں ہوتا ہے تو اس کے چہرے سے نظر آ رہا ہوتا ہے. اب جب انسان بیمار ہوتا ہے, تھکا ہوا ہوتا ہے, نیند پوری نہیں ہو رہی ہوتی, تو وہ بھی علامتیں اس کے چہرے سے ظاہر ہوتی ہیں. اب تم تھکے ہوئے ہو, تمہارے جسم دکھ رہا ہے, تمہاری نیند پوری نہیں ہوئی, تم کسی رشتہ دار کے سامنے چلے اور رشتہ دار تمہیں دیکھتے کیا ٹوکیں گے کہ یار تمہیں کیا ہو گیا, بالکل. تمہیں تو نظر ہے, لیکن اس کی ٹوک سے تمہیں نظر لگ گئی. نظر لگ گئی. صحیح 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 صحیح. نظر ایسے بھی لگتی ہے, ایسے بھی لگتی ہے. صحیح. اب کہتے ہیں اگر تم کسی کو بیمار کرنا چاہو نا تو اس سے ملو اور اس کو ٹوکتے رہو کہ یار تم نے حالت کیا ہو گئی, یار تم تو بیمار لگ رہے ہو, تم تو یہ ہو رہے ہو, بھائی تم مجھے کنٹرول کرو نا, تمہیں یہ مرض ہو جائے گا, تمہیں یہ ہو جائے گا, تمہیں وہ ہو جائے گا. تو پھر وہی جو وہ کہہ رہا ہے سامنے والے کے لیے, سامنے والے نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا تو سمجھ لو اس نے بیماری کو پیدا کر لیا. بیماری کو پیدا کر لیا. یہی شیطانی بیماری ہے. یہ شیطانی بیماری ہے. صحیح صحیح صحیح. کیونکہ جو الفاظ ہیں نا, دیکھو الفاظ کی ایک اپنی زبان ہے, زبان ہے, بالکل اثر رکھتی ہے. الفاظ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پتھر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. الفاظ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پانی تمہارے لیے زہر بن جاتا ہے. صحیح. الفاظ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پانی جو زہر ہو تمہارے لیے شفا بن جاتی ہے. یہ الفاظ کا اثر بتا رہا ہوں میں آپ کو, لفظوں کا. ہم جو لفظ کسی کے لیے غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں نا, ان کو نہیں معلوم ہوتا یہ کیا کہہ رہے ہیں. اب جیسے کسی کو بولو کہ بھائی آپ آئیں ہمارے ساتھ کھانا نوش کریں, وہ بندہ بولے گا, وہ گیسٹ نے مجھے رسپیکٹ دیا, بولے گا نہیں سر میں کھا کے آیا ہوں, یا جزاک اللہ, اللہ برکت دے, بارک اللہ, جو بھی الفاظ کی ادائیگی کرے وہ اس کو احسان انداز سے ہی کرے گا. صحیح. اور اگر کوئی آئے اس سے بولا آ جاؤ کھانا ٹھوس لو, بالکل, جبکہ مطلب ایک ہی ہے دونوں کا, مطلب ایک ہی ہے, لیکن الفاظ کی ادائیگی نے آپ کو دوست و دشمن بنا دیا.
صحیح صحیح صحیح. وہی بات ہے نا، شاعر کہتا ہے نا کہ ہم دعا لکھتے رہے، وہ دغا پڑھتے رہے، ایک نقطے نامے محرم سے مجرم بنا دیا. مجرم بنا دیا. صحیح صحیح صحیح. تو یہ بات ہے سیدھی سیدھی. الفاظ اثر رکھتے ہیں اپنا، الفاظ اثر رکھتے ہیں. اچھا دوسروں پہ بھی اثر کرتے ہیں اور خود پہ پلٹ کر بھی آتے ہیں. خود پر بھی پلٹ کر آتے ہیں. اچھا ایک بات یہ بھی یاد رکھنا کہ جو دوسروں کو ٹوک لگاتا ہے، ٹھوک لگاتے ہیں. اچھا ٹوک اور برے الفاظ ایسے ہیں کہ یہ دھوکے کے مانند ہے، صحیح. یہ دھوکے کی طرح ہے. جس طریقے سے دھوکا پلٹ کے آتا ہے، پلٹ کے آتا ہے. اپنا اصل گھر نہیں چھوڑتا دھوکا. بالکل. اگر مثال کے طور پہ اگر کسی شخص نے کسی کو دھوکا دیا ہوگا تو وہ دھوکا گھوم پھر کر اسی کو پلٹے گا. صحیح صحیح صحیح. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں اگر کوئی تمہیں ٹوکے یا کوئی تمہیں یہ کہے کہ یار تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں حالت کیا بنا لی، تم یہ کر لے، تو تم اسی وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لو. صحیح. کیا پڑھ لو؟ انا للہ و انا الیہ. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ٹوک تم پر ہوگی، جو نظر بد تم پر ہوگی، جو جادو تم پر ہوگا، جو شیطان تم پر ہوگا، وہ تمہارے اوپر سے لوٹ کے اسی کے اوپر آ جائے گا جس نے تمہارے لیے غلط ارادے کی نیت کی. صحیح 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 صحیح. جب بھی تمہیں کوئی ٹوکے یا تمہیں کوئی بیمار کہے یا تمہیں کوئی غمزدہ کہے یا تمہیں کوئی وہ کہے تو اسی وقت انا للہ و انا الیہ راجعون ایک دفعہ پڑھ لو، پھر اس کا اثر دیکھو. صحیح. اچھا کچھ لوگ تو ایسے ہی ٹوک بھی لگا رہے ہوتے ہیں. اچھا کچھ لوگ تعریف کی آڑ میں بھی ٹوک لگاتے ہیں، تو وہاں پہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لینا چاہیے، یہ دعا پڑھ لینی چاہیے. ایک ہوتی ہے تعریف اور ایک ہوتی ہے تنزیہ تعریف، بالکل. اور ایک ہوتا ہے تانا مار کے تعریف کرنا کسی کو. جبکہ تانا مارنا تو ہماری شریعت میں سختی سے منع ہے، بالکل منع. یہاں تک کہ قرآن کی آیت بھی ہے اس کے مطابق. بالکل بالکل. تانے نہ مارو. اب لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے. لوگ بولتے ہیں تانا مارنے بعد میں بولتے ہیں دیکھا میں نے کیسا مذاق کیا. اب وہ کسی کو برا لگ گیا تو یار تم تو ناراض ہو گئے، میں تو مذاق کر رہا تھا. جبکہ دین ہمارا منع کرتا ہے ایسے بھی مذاق سے، ایسے بھی مطلب دل آزاری ہو جس سے کہ کسی کی دل آزاری ہو اس سے. تو کسی بھی حالت میں تم ہو، اگر کوئی تم کسی کی بری خبر دیکھو، کسی کے نقصان کی خبر دیکھو، یا کوئی شخص تمہیں برا کہہ رہا ہے، یا کوئی شخص تم کو برائی کر رہا ہے، یا تم نے یہ خبر سنی کہ فلاں شخص نے کہا ہے کہ تم کو یہ ہو گیا، یا تم نے وہ ہو گیا، یا فلاں حادثہ ہو گیا، اور اگر تم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا تو تم اس حادثات سے بھی محفوظ ہو گئے، ان منفی توانائیوں سے بھی محفوظ ہو گئے، اس شر سے بھی محفوظ ہو گئے جو شر تمہارے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا تھا. صحیح 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 صحیح. قرآن ہمیں بچاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل پہ کہتا ہے نا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ قرآن نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت. اب یہ سب کچھ قرآن میں ہی موجود ہے. بالکل. دیکھو قرآن نے تمہیں احتیاط کرنے کا طریقہ بھی بتایا، تم پہ وار کرنے کا طریقہ بھی بتایا. بولا یزیدون الظالمین الا خسارا. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل تبت یدا ابی لہب وتب. تمہیں وار کرنا بھی بتایا، تمہیں احتیاط بھی بتایا، اور تمہیں رکنا بھی بتایا، اور پھر تمہیں صبر کرنا بھی بتایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. بے شک. تمہیں قرآن نے سب کچھ بتایا، اور تمہیں قرآن نے یہ بھی بتایا کہ اور وہی کچھ تمہیں ملتا ہے جس کی تم کوشش کرتے ہو. لیس للانسان الا ما سعى. الا ما سعى، کہ ہر چیز قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے. قرآن رہنمائی کرتا ہے. قرآن میں ہر چیز موجود ہے، بشرط یہ ہے کہ ہم اس کو غور و فکر کریں، ہم اس میں پڑھیں، ہم بہترین زندگی گزار سکتے ہیں. بہترین زندگی گزار سکتے ہیں. تو ناظرین، اور ایک بات میں اور تمہیں بتا دوں جی، کہ اگر تم کسی کی بیماری کی خبر سنو کہ فلاں شخص کو فلاں بیماری ہو گئی، فلاں شخص کو فلاں شخص ہو گیا، فلاں شخص یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو اسی وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. السمیع العلیم، یہ دعا پڑھ لیں. صحیح. اب اس کی برکت کیا ہوگی کہ وہ مرض تمہیں نہیں لگے گا. نہیں لگے گا. کیونکہ جو مرض کی خبر تم نے سنی وہ مرض آیا اور تم نے اس کو لوٹا دیا، لوٹا دیا. تو تمہارا جسم، تمہارا قلب، تمہاری روح محفوظ کرتی گئی.
محفوظ اللہ کے اس کلام کی برکت سے برکت سے. کہ بسم اللہ الذی، شروع اللہ کے نام سے. کوئی بھی چیز انسان کو ضرر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی جو اس روز زمین پر موجود ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. ناظرین، ہم نے قرآن پاک کو چھوڑا تو اسی وجہ سے ہم اس گناہوں کے دلدل میں دھستے جا رہے ہیں. اور ہمیشہ سے جو قومیں اپنے بزرگوں سے فیض حاصل نہیں کرتی وہ برباد ہو جایا کرتی ہیں، اپنے تاریخ سے سبق حاصل نہیں کرتی وہ تباہ ہو جاتی ہیں. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ نماز یا قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں ان کا جسم کانپنے لگتا ہے، چکر آتے ہیں یا دل گھبراتا ہے، تو یہ مطلب یہ کس چیز کی علامت ہو سکتی ہے؟ یہ علامت بھی دیکھیں، یہ علامت دو صورتوں میں پیدا ہوتی ہے. صحیح. سب سے پہلی تو انزائٹی کی صورت میں، صحیح. یعنی کہ ڈپریشن کی صورت میں، کہ اس کو کسی چیز سے خوف ہو، کوئی ڈر ہو، دماغ میں کوئی بات بیٹھ گئی ہو، ٹھیک ہے نا، کوئی وسوسے نے اندر جنم لے لیا ہو اور اس نے اس چیز کو تہیہ کر لیا ہو کہ یار میں وضو کروں گا میری طبیعت خراب ہو جائے گی. صحیح. ابھی کچھ بھی نہیں ہے اس کے اوپر، ابھی بالکل فریش ہے وہ، لیکن جو ہی وہ وضو کرے گا اس کی 100% طبیعت خراب ہونی شروع ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے دماغ کو وہ پیغام دے دیا اور دماغ نے ان جیسے ہی نیورونز کنیکشن بنانے شروع کر دیے، ویسے ہی کیمیکل ریلیز شروع ہو گئے اور ویسے ہم اس باڈی کے اندر کیفیات اور علامتیں ظاہر ہونے شروع ہو گئی. صحیح. اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ تم گمان اچھا رکھو، خیال اچھا رکھو، شپ شپ بولو. صحیح. ہماری پاکستان، ہندوستان اور پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو تقریباً 70% جو بیماریاں ہیں نا وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہیں. کمائی کی وجہ سے. صحیح. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے نا، اور تم پر جو آزمائش پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تم تک جو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، وہ کس وجہ سے؟ اپنے ہاتھوں کی وجہ سے، تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے، تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے. اچھا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مطلب اس کے اندر کوئی آسیب وغیرہ کا میں اثر ہو. اسی طرف آ رہا تھا، میں دونوں رخ بیان کر رہا ہوں نا. بیان کر رہے ہیں. صحیح. ہم صرف ایک ہی رخ کو لے کے نہیں چلتے. دیکھو، ایک ہوتا ہے آئینے کے دونوں رخ دیکھنا چاہیے انسان کو، تاکہ انسان پھر خود صحیح فیصلہ کر سکے کہ میں کس جگہ کھڑا ہوں. سب سے پہلی علامت تو میں نے آپ کو یہ بتا دی، اور دوسری علامت نظر بد کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، نظر بد کی وجہ سے بھی، اور جناتی آسیبی معاملات کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے معاملات، کہ وہ جو آسیب ہے وہ انسان کو قریب نہ جانے دے. لیکن جو آسیب اور جناتی معاملات کی وجہ سے ہوتی ہیں اس کی علامتیں عام علامت سے مختلف ہوتی ہیں، ہٹ کر ہوتی ہیں. صحیح. 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 اچھا، اس میں یہ خیال نہیں آتا، اس میں یہ وسوسہ نہیں آتا، اس کیفیت میں وہی آسیبی جو سسٹم ہوتا ہے وہ اس کو وضو کے قریب ہی نہیں جانے دیتا. اگر وہ چلا بھی جائے تو پھر وہ اس کو نماز کی حالت میں نہیں آنے دیتا، اور نماز کی حالت میں بھی اگر چلا جائے تو پھر نماز مکمل نہیں ہونے دیتا. صحیح. یہ بھی علامت ہوتی ہے لیکن یہ کم ہوتی ہے، یہ علامتیں کم ہوتی ہیں. لیکن نظر بد کی علامت کی وجہ سے بھی یہ چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے، خوف پیدا ہو جاتا ہے، نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، نماز میں دل نہیں لگتا. یہ پہلے تسبیحیں، پہلے وہ 10 ہزار تسبیحیں پڑھ لیتا تھا اور اب اسے 1000 نہیں پڑھی جاتی. پہلے وہ 1000 پڑھ لیتا تھا، اب اس سے ایک تسبیح 100 دانے کی نہیں پڑھی جاتی. یہ انسان کی اپنی کیفیات ہوتی ہیں. اچھا، ایک بات یاد رکھنا کہ چاہے وہ جناتی معاملہ ہو، آسیبی معاملہ ہو، شیاطینی معاملہ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، یہ اس وقت تک آپ کے وجود میں داخل نہیں ہو سکتے کہ جب تک آپ ان کو خود پرمیشن نہ دیں. صحیح. اب کوئی بھی شخص پرمیشن تو نہیں دے گا، نہیں دے گا. تو پھر اس بات سے کیا مراد ہے؟ اس بات سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا ہے. اگر آپ نے ایکسیپٹ کر لیا اور آپ نے اپنے اعصاب کو کمزور کر لیا تو وہ آپ کے جسم میں داخل ہو گئے.
کہ جیسے مثال کے طور پہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کچھ، آپ اس کو جھڑک دیں، کیا جھڑک دیں، اور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھ لیں اور اس کو اگنور کر دیں اور کہیں کچھ نہیں ہے. اپنے اعصاب کو مضبوط رکھیں. اگر کوئی جادو کے زور بھی بھیجتا ہے نا تو وہ بھی اتنی آسانی سے داخل نہیں ہو سکتا، صحیح 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 صحیح. کیونکہ ہر نفوس پر ایک محافظ مقرر ہے. بے شک ایسے ہی ہے. جب ہر نفوس پہ ایک محافظ مقرر ہے تو پھر وہ آسیب تمہارے جسم میں کیسے داخل ہوگا؟ سوال پیدا ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. تو اب میری اسی سوال پہ آ جاؤ کہ جب تک انسان خود پرمیشن نہ دے، خود پرمیشن نہ دے. کہ جیسے انسان ایکسیپٹ کر لیتا ہے کسی چیز کو کہ یار میرے اندر کچھ ہے، تو اس کا مطلب ہے اس نے پرمیشن دے دی ہے. دی. صحیح صحیح صحیح. میں یہاں پہ قبلہ شاہ صاحب کا ہی جملہ دہرانا چاہوں گا کہ سخی آستانہ سلامت رہے، کہ اس در پر ہر طرح کی پاسبلٹیز پر بات ہوتی ہے، کہ صرف ایک ہی راہ کو پکڑ کے نہیں چلتے بلکہ سائنسی تناظر میں بھی بات ہوتی ہے، روحانیت کے پہلوؤں پر بھی بات ہوتی ہے. روحانیت، سائنس اور ان سب کا ایک حسین امتزاج ہے یہ چینل، یہ در. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ سے بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کچھ بیماریاں جو بظاہر جسمانی لگ رہی ہوتی ہیں لیکن ان کی جڑیں نظر نہیں آتی، روحانی اسباب کیا ہوتے ہیں، ان کا کوئی ایک مختصر علاج عام عوام کے لیے کوئی تعلیم کرتے ہیں. دیکھو، ہر وہ بیماری کہ جو ہمارے اندر سے جنم لے اس کا اثر باہر فوری نہیں ہوتا. صحیح. جو بیماری باہر سے اٹیک کرتی ہے نا تو وہ تو ہمیں علامتیں ہم پر ظاہر ہو جاتی ہیں، بالکل. لیکن جو اندر سے ہونا اس کی پھر جڑیں جو نا پھر بہت مشکل سے باہر کی طرف آتی ہیں، کہ جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے اس وقت تک وہ بیماری کام کر چکی ہوتی ہے. صحیح. کہ بعض بیماریاں ایسے ہیں کہ وہ انسان کے وجود کو ایسے کھا جاتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. بھوسے کو کھا جاتی ہے، لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے. صحیح 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 صحیح. تو وہی بات میں کہوں گا کہ جو لوگ سورہ قریش سے نہیں جڑے ہوئے، یا یوں کہہ لو کہ جو لوگ قرآن سے نہیں جڑے ہوئے، یہ بیماریاں ان کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہیں. صحیح. اور اس دور پرفتن کے اندر کہ جہاں فتنوں کا دور ہے، بالکل. کہ جہاں پہ شر آسمان سے بھی برس رہا ہے اور زمین بھی اگل رہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. کہ گھر گھر یہ فتنے اور یہ فساد گھر میں ہو رہے ہیں. تو اس دور میں کہ جس نے قرآن اور سنت کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا وہ عافیت میں رہا، عافیت میں رہا. بے شک. اور جس نے اس رسی کو چھوڑ دیا وہ پہلے گمراہ ہوا، پھر ظاہری بیماری نے جنم لیا، پھر وہ اندرونی بیماریاں پھیلتے پھیلتے اس کو تباہ اور برباد کر دیا. برباد کر دی. اور یہ بیماریاں ایسے برباد کرتی ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور ہم خود کو حق پہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں. صحیح صحیح صحیح. دیکھو، ایسی شخص کو تو ہدایت مل جاتی ہے جو یہ سمجھے کہ میں گمراہ ہوں. بالکل بالکل ایسے ہی. اس کو تو ہدایت مل جائے گی جو یہ سمجھے کہ میں گمراہ ہوں. اور جو شخص خود ہی کو ہدایت پہ سمجھے اور گمراہ ہو، بے شک اس کو کبھی ہدایت نہیں ملتی. پھر وہی ولی کامل کی نظر اس بیماری کو پہچانتی ہے، پھر توجہ اصلاحی کے ذریعے اس کی اصلاح کرتی ہے. پھر وہ اسرار اس پر کھلتے ہیں کہ میں تو گویا گمراہی میں تھا. پھر اس پہ توجہ اتحادی ہوتی ہے، پھر وہ ہدایت پر آتا ہے، اور پھر اس پہ توجہ منتقلہ کر دی جاتی ہے. صحیح صحیح صحیح. یعنی کہ اس کو ولایت کے اعلیٰ مقام پہ لے جاتی ہے. اعلیٰ مقام پہ لے جاتی ہے. یعنی کہ گمراہ شخص کا سب سے پہلا علاج یہی ہے کہ اس کو گمراہ ہونا اس کو بتایا جائے کہ تم گمراہ ہو. نہیں، وہ کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا نا. ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اگر مثال کے طور پہ ایک مثال دے رہا ہوں، میں فرقہ واریت کی کوئی بات نہیں کر رہا، مثال دے رہا ہوں. اگر کوئی شیعہ تمہیں بولے کہ تم شیعہ ہو جاؤ، تم ہو جاؤ گے؟
اگر کوئی سنی شیعہ کو بولے تم سنی ہو جاؤ، تم ہو جاؤ گے. اگر کوئی دیوبندی شیعہ کو بولے کہ تم دیوبندی ہو جاؤ، وہ ہو جائے گا. اگر کوئی اہل حدیث کسی کو بولے کہ تم یہ ہو جاؤ، وہ ہو جائے گا. مطلب سارے اپنی جگہ ہدایت پر ہیں. اپنی جگہ ہدایت پر ہے. صوفی وہ واحد ہستی ہے کہ جو فرقہ واریت میں نہیں پڑتی. بے شک. اب ہمارا راستہ ایسا ہے کہ ہمارے مرید شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، یہاں تک کہ میرے شاگرد ہندو بھی ہیں. صحیح صحیح. کیا ہندو. اب جیسے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے دور کے اندر آپ کے پاس ہندو آتے تھے، آپ کے بھگا دیتے تھے ان کو. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اللہ کے ولی اتنے بڑے کہ آپ آج آپ کے روزے پہ بھی 40% ہندوؤں کی تعداد جاتی ہے. بالکل ایسے ہی. مسلمانوں کے ساتھ مسلمان بھی جاتے ہیں، ہندو بھی جاتے ہیں، سب جاتے ہیں. تو صوفی جو ہوتا ہے نا، وہ صرف اور صرف بندے کا رب سے تعلق جوڑتا ہے. کس سے تعلق جوڑتا ہے؟ رب سے تعلق. ڈائریکٹ رب سے تعلق جوڑتا ہے. وہ کسی ایک مخصوص رستے سے لے کے نہیں آتا. میں کسی کو غلط نہیں کہہ رہا، سب اپنی جگہ صحیح ہیں. کیا صحیح ہے. ہر فرقہ اپنی جگہ صحیح ہو. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اپنی جگہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے. ہم کون ہوتے ہیں کسی کو غلط کہنے والے؟ تو صوفی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بندے کو رب سے جوڑ دیتا ہے اور اس کا کام مکمل ہو جاتا ہے. صحیح صحیح. دیکھو صوفی یہ جو کسی کو کافر نہیں کہتا، ورنہ ہر فرقے میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. نہیں کہتے تو مجھے بتاؤ. کہتے ہی نہیں کہتے کافر. ایسا ہی. کبھی تم نے سنا ہے یہ بات کہ کسی صوفی نے کسی کو کافر کہا؟ کسی کتابوں میں پڑھا ہے تم نے؟ لیکن کتابوں میں تم نے ضرور علماء کے فتوے دیکھے ہوں گے. بالکل. کہ سرکار غوث پاک پہ کفر کے فتوے لگے ہوئے، شیخ محی الدین ابن العربی پہ کفر کے فتوے لگے ہوئے، بالکل ایسے ہی. حضرت عطا صاحب پہ کفر کے فتوے لگے ہوئے، حضرت بابا بھلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ پہ کفر کے فتوے لگے ہوئے، ہمارے مرشد میں حضور پہ کفر کے فتوے لگائے. بالکل. یہ تم نے کبھی کسی صوفی کو سنا ہے کہ کسی صوفی نے کسی صوفی کو کافر کہا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا ابھی تک. یہاں تک بزرگ فرماتے ہیں کہ کسی کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے. کیا؟ کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے. نہ جانے کب اس کے دل میں ایمان جاگ جائے، ایمان کا نور داخل ہو جائے. اصل میں ہم کسی کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم دین اپنے مرضی کے مطابق چاہتے ہیں. ہم دین کی مرضی کے مطابق زندگی بسر نہیں کرنا چاہتے. ہم اپنی مرضی کے مطابق دین حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کرتے ہیں لوگ. کہ اپنی مرضی کے مطابق قرآن کی کسی بھی آیت کو میں استدلال میں رکھ کر یا اس سے لے کر میں کوئی بھی مفہوم نکال کے کسی کو بھی فتویٰ دے دوں. لیکن دوسری جگہ کیا کہہ رہے ہیں ہم وہ نہیں بتائیں. اب جیسے قرآن کی ایک آیت ہے نا، اور نماز کے قریب نہ آ جاؤ. اب کون بندہ تمہیں روکے گا؟ کیا بولے گا نماز کے قریب نہ جاؤ؟ لیکن آگے کی آیت کیا کہہ رہی ہے کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو نشے کی حالت تو تم نماز کے قریب نہ جاؤ. میں جاؤ. صحیح. یہ باتیں صرف سمجھانے کے لیے ہیں. آپ دیکھ لو نا ہمارے اپنے معاملات کے اندر
کوئی کہتا ہے کہ 3 دفعہ طلاق کہہ لے تو طلاق ہو جاتی ہے، کوئی کہتا ہے 3 دفعہ کہے تو 1 دفعہ ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے 10 دفعہ کہے تو 1 دفعہ ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے ہوتی ہی نہیں ہے، کوئی کہتا ہے ہوتی ہے۔ اب بندہ کرے تو کیا کرے؟ ہے یہ بات یا نہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. زبردستی نہیں. ہمارا دین شدت پسند نہیں ہے. بے شک. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو صوفیوں کا رستہ ہے نا، جو ہمارے بزرگوں کا رستہ ہے، یہی سب سے بہترین رستہ ہے. یہی وہ رستہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان رستوں پر کہ جن رستوں پر تو نے انعام کیا. انعام یافتہ لوگ ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کا کہ جن کی زبان علم و فیض سے وہ باتیں سنی جو دلوں کی گروں کو کھولنے والی ہیں. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ظاہری اور باطنی ہر بیماری سے عافیت عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب کا دل سے شکریہ. انشاءاللہ اگلے اور نشست ایک میں چیز اور کہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ بیماری چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اگر آپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں نا تو پھر وہ آپ کو نہیں چھوڑتی. کیا؟ آپ کو نہیں چھوڑتی. پھر وہ آپ کو نہیں چھوڑتی. صحیح. اور بالخصوص روحانی بیماریاں، روحانی بیماری. صحیح صحیح. جسمانی بیماریاں. اب کینسر کا مرض ہے، بواسیر کا مرض ہے، اور کچھ امراض ایسے ہیں کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ شیطانی مرض ہیں. شیطانی مرض. اب جیسے گھروں میں نا اتفاقیاں ہونا، کاروبار کا تباہ ہو جانا، قرض میں ڈوب جانا، نقصان پہ نقصان ہوتے چلے جانا. ہم اس چیز کو اگنور کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ بھی ایک روحانی ٹیسٹ ہے، یہ بھی ایک لیب ہے. بالکل. کہ جس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ معاملات کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں. کیونکہ جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں نا وہ اندر سے جنم لیتی ہیں. یا آپ خود استخارہ کر لیں. میں نے استخارہ کرنے کے طریقہ کار بھی سمجھائے ہوئے، پوری ترتیب بتائی ہوئی ہے، طریقہ کار سمجھائے ہوئے، میری لیکچر موجود ہیں، تشخیص کے طریقہ کار موجود ہیں. آپ خود چیک کر لیا کرو، سال میں 1 دفعہ، 6 مہینے میں 1 دفعہ، 2 سال میں 1 دفعہ. اور نہیں کر سکتے تو ہماری ویب سائٹ آپ کے پاس آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہے، www.drabdulwajidshazli.com. وہاں پہ سب کچھ ہے. سب کچھ ہے. اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں اپوائنٹمنٹ لے لیں. اپنے علاج کے سلسلے میں رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو علاج کے سلسلے میں رابطہ کر لیں. استخارہ آن لائن کروانا چاہتے ہیں استخارہ کروا لیں. باقی اسکرین پہ نمبر تو چل ہی رہا ہوگا، اس پہ رابطہ کر لیں. لیکن ٹیسٹ ضرور کروائیں روحانی. صحیح 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 صحیح. تاکہ پتہ لگ جائے. اب لوگوں کو اولاد نہ ہونے کے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. کسی کو میڈیکل پرابلم بھی ہو سکتی ہے، وہ اپنا میڈیکل علاج کر لے. کسی کو روحانی پرابلم بھی ہو سکتی ہے، وہ اپنا روحانی علاج کروا لے. کسی کو وظائف کی ضرورت ہے، کسی کو عمل کی ضرورت ہے، کسی کو اوتار کی ضرورت ہے، کسی کو قلعہ بندی کی ضرورت ہے، کسی کو چوکے لگوانے کی ضرورت ہے. مختلف کام کرنے کی ضرورت تو پڑتی رہتی ہے انسان کو. بالکل 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 ایسا ہی ہے. اچھا، اگر طبی بیماریاں کسی کو ہوں ہاں تو وہ آپ سے کورس وغیرہ حاصل کر سکتے ہیں؟ بالکل کورس کر سکتا ہے. ہمارے کئی کورس موجود ہیں. بے اولادی کے کورس ہے، صحیح. مردانہ کمزوری کے لیے کورس ہیں، کڈنی کے لیے کورس ہے، جگر کی خرابی کے لیے کورس ہے، رحم کی رسولیوں کے لیے کورس ہے، مینسس کے لیے ہیں، اور عورتوں کے جملہ اور پوشیدہ امراض کے لیے کورس ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ شاہ صاحب تقریباً 27 سال ہو گئے مجھے دوائیں بناتے ہوئے. صحیح. مطلب روحانیت اور حکمت یہ ایک ساتھ ساتھ ہے. ساتھ ساتھ ہے. جسے کہتے ہیں نا چولی دامن کا ساتھ ہے. صحیح. کہ جہاں پہ حکمت ہے وہاں روحانیت ہے، جہاں روحانیت ہے وہاں حکمت ہے. صحیح. تو 98 سے میں نے حکمت سیکھنا شروع کری تھی، اور ولی کامل سے سیکھی تھی، اور ان سے آج تک ایسی حکمت کسی نے نہیں سیکھی.
تو الحمدللہ ہمارے پاس سارے کورس موجود ہیں. میرا اپنا کلینک ہے, جو کراچی میں رہتے ہیں وہ کراچی میں ملاقات کر لیں, جو کچھ منگوانا چاہتے ہیں منگوا لیں, اور جو ایڈوائس چاہتے ہیں وہ ایڈوائس لے لیں, جو نسخہ پوچھنا چاہتے ہیں وہ فارمولیشن پوچھ لیں, وہ خود بنا لیں. اب جیسے مثال پہ کوئی امریکہ میں رہتا ہے, اب وہ کوئی مرض ہے, اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرے, وہ میرا اپوائنٹمنٹ لے, میں اس کو نسخہ بتا دیتا ہوں, وہ خود وہاں سے خریدے, آن لائن منگوا لے, امیزون سے کیا ہوتا ہے وہ پیس لے, وہ تیار کر کے کھا لے, علاج ہو گیا. صحیح 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 صحیح. اب پورا یورپ ہربل کی طرف لوٹ رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اب بعض ممالکوں کے اندر تو مختلف دوائیوں پہ پابندی لگ چکی ہے. صحیح. ایلوپیتھی کے اندر کسی بھی چیز کا کامیاب اور مکمل علاج نہیں ہے. وقتی تو ریلیز ہو سکتا ہے لیکن مکمل علاج نہیں ہے. جیسے بلڈ پریشر کب تک دوا کھانا ہے؟ ساری زندگی. ساری زندگی. شوگر کب تک دوا کھانا ہے؟ ساری زندگی. ساری زندگی. تھائرائڈ کب تک دوا کھانا ہے؟ ساری. تو پھر یہ علاج تو نہ ہوا. بالکل. اب اس کے میں آپ کو کامیاب نسخے بتاتا ہوں, آپ ایک ایک مہینے استعمال کر کے دیکھو, 40 دن. تھائرائڈ سے آگے بڑا ہو تو نہ ٹھیک ہو تو پھر کہنا, نہ اپنے اعتدال پر آئی تو کہنا. ساری فارمولیشن ہمارے بزرگوں سے تو ملی ہے ہمیں. بالکل. سارے کورسز موجود ہیں, لیکن کس کو دیں؟ لیکن لوگ ایلوپیتھی سے ہٹے تو دیں نا. اور سب سے اہم بات ہے کہ سائیڈ افیکٹ سے بالکل پاک ہے. بالکل بالکل, اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ ہے ہی نہیں. صحیح, بالکل صحیح. اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کا کہ جن کی زبان علم و فیض سے وہ باتیں سنی جو دلوں کی گرہوں کو کھولنے والی ہیں. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ظاہری اور باطنی ہر بیماریت سے عافیت عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب کا دل سے شکریہ. انشاءاللہ اگلے نشست میں پھر حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع اور ایک نئے روحانی سفر کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اس بات پر کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.